بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث أتشفع في حد من حدود الله رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بنو مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کر لی۔ اس کی وجہ سے قریش بہت پریشان ہو گئے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری ہوا۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے جس کو سفارشی بنا کے حضور کے دربار میں بھیجیں اور حضور سے وہ بات کرے۔ تو مشورہ کر کے انہوں نے کہا، وَمَن يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسامہ بن زید جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، حضور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو بھیج دیں، وہ بات کر لیں گے۔ فَكَلَّمَهُ اسامہ، حضرت اسامہ نے بات کی، یا رسول اللہ اگر اس قریشی خاتون کی حد ختم کر دی جائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ ثم قال فاختطبا، اور پھر حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا تھا وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب کوئی ضعیف و کمزور آدمی چوری کر لیتا تھا تو وہ اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ یہ فرق جب انہوں نے کر لیا کہ ان میں سے جو معزز آدمی ہے معاشرے کے اعتبار سے یا خاندانی اعتبار سے اس کو چھوڑ دیا، اور جو کمزور اعتبار ہے اس پر حد جاری کر دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر حضور نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں گی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ دوستو، اللہ کی حدود کو قائم کرنا اس قدر ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس قدر اہمیت سے بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک صحابی نے اس کے بارے میں ایک سفارش کی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان کی حد تک نہیں کہ ان کو کہا ہو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، بلکہ حضور نے باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ حدود قائم کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے، کہ قوموں کو اس وجہ سے ہلاک کر دیا گیا کہ انہوں نے کمزور اور طاقتور میں فرق کرنا شروع کر دیا تھا حدود کو قائم کرنے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حد کو قائم کیا۔ اس لیے اگر حدود قائم ہوں گی، اگر تعزیرات کا وجود ہوگا، اگر قصاص لیا جائے گا تو معاشرے سے بالتدریج گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، جرائم ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہی چلتا رہا کہ سفارشوں کی وجہ سے، رشوتوں کی وجہ سے لوگ چھوٹتے رہے، لوگوں کے جرائم کو چھوٹا کر کے پیش کیا جاتا رہا، اور کوئی طاقتور آدمی جرم کرے تو اس کو چھوڑا جاتا رہا، کمزور کرے تو اس کو پکڑا جاتا رہا، تو یاد رکھیے پھر معاشرہ جرائم سے پاک کبھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔